حازم کی گرفتاری کی خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ شاہبیز اور محروسہ جانتے تھے حازم نے یہ قدم اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اٹھایا تھا، مگر وہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ قاسم کی غداری کے بعد اقبال کیانی مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ اب اقبال کیانی اور اس کی ٹیم سے صرف حازم کو ہی نہیں، ہبا کو بھی خطرہ تھا۔ انہیں بس اب کسی بھی طرح حازم کو وہاں سے نکالنا تھا۔ محروسہ کے سہم ابھی ٹھیک سے بڑے نہیں تھے، مگر وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اس وقت ان سب کا حتلہ منڈرا رہا تھا۔ محروسہ اس وقت میں اپنے بلیک سٹارز اور اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ان کے گینگ کا سب سے بڑا مشن اب اختتام کی منزل طے کر رہا تھا، جس کے بعد یا تو اقبال کیانی اور اس کی پوری پارٹی مٹنے والی تھی، یا پھر بلیک سٹارز کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ محروسہ جانتی تھی ہمدان اب اس کے ساتھ تھا۔ ہمدان کی جنگ بھی ہمیشہ سے اقبال کیانی کے خلاف رہی تھی، کیونکہ اس کے بھائی کی بربادی کا ذمہ دار اقبال کیانی ہی تھا۔ وہ مریم نے بھی اقبال کیانی کے کہنے پر ہی اس کی بیوی کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اقبال کیانی اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا مشکل ترین کام تھا، مگر وہ سب ایک ہو کر ایک مضبوط چٹان بن کر یہ مشکل بھی پار کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ایس پی ہبا، یہ کیا بیوقوفی کی ہے آپ نے؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ پلیز وہ غلطی مت کریں جو میں ایک بار کر چکا ہوں۔ ضروری نہیں ہر بار کہ آپ میری طرح ہی آپ کو بھی دوسرا موقع ملے۔ میں ابھی تک اپنے گلٹ سے نہیں نکل پا رہا۔ میں نے یہ وردی پہنتے حلف اٹھایا تھا کہ ہمیشہ ایمانداری اور نیک نیتی سے اپنے ملک کی خدمت کریں گے، جس میں یہ کہیں نہیں تھا کہ ہمیں اپنے کرپٹ افسران کی جانب سے دیے جانے والے ہر برے اور اچھے آرڈر کو اندھا دھند فالو کرنا ہے۔ کمشنر صاحب اس وقت جس بھی مجبوری کے تحت ہی صحیح، مگر ان لوگوں کے زیر سایہ آ چکے ہیں، لیکن ہم اب یہ نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے ہم سے ہماری وردیاں ہی کیوں نہ چھین لی جائے۔ ہمیں آج اپنے محکمے کے خلاف جا کر اپنے ملک کے عوام کی حد تک کھڑا ہونا ہوگا۔ میں بھی آج تک بلیک سٹار کو غلط سمجھ آیا ہوں، مگر مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ہمارے عوام کے لیے کام کرتے آئے ہیں۔ انہیں ظالم ہونے کا خطاب تو دیا گیا تھا، مگر وہ تو مظلوم لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ وہ بنا وردی کے آج تک وہ کام کرتے آئے ہیں جو ہمارا فرض تھا، مگر ہماری وردی نے ہی ہمارے آگے حد بندیاں قائم کر کے ہمیں پوری طرح سے اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کرنے دیا۔ ہمدان ہبا کے آفس آتے اس پر پھٹ پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہبا کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے، حازم کو جیل میں ڈال کر، جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ ہمدان کی بات سنتے ہبا کو محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا دل پیروں تلے مسل دیا ہو۔ اگر باقی حازم کو کچھ ہو جاتا تو کیا وہ خود کو معاف کر پاتی؟ حازم قصوروار ہے، اس نے میرے باپ کو قتل کیا، انہیں آگ میں زندہ جلایا۔ آپ بلیک سٹار کی سائڈ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کی محروسہ نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کے ہاتھ بالکل صاف ستھرے ہیں، مگر میرے شوہر نے میرے باپ کو بہت بے دردی سے مارا، پھر میں کیسے اس کا ساتھ دوں؟ نہ جانے وہ اس کے خلاف بھی کتنے بے گناہ لوگوں کی جان لے چکا ہوگا۔ ہبا بہت عزیز سے بولتی، ہمدان کے سامنے اپنی زندگی کا کڑوا سچ رکھے تھی۔ محبت کرتی ہے تم حازم سے؟ ہمدان کے سوال پر ہبا نے فوراً نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اگر محبت کرتی ہو تو اعتبار بھی ہونا چاہیے تھا نا؟ ہم پولیس والے دن رات مجرموں کو پکڑتے ان پر تشدد کرتے ہیں، اپنے احساس اور جذبات بھی کھو دیتے ہیں، بالکل بے حس اور سنگ دل بن جاتے ہیں۔ ہمیں ہر انسان مشکوک ہی لگنے لگتا ہے، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، ہماری زندگی میں سب سے اونچے مقام پر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ نے ایک بار بھی سوچا کہ اگر حازم غلط ہوتا تو اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقرار کیوں کرتا؟ وہ تو آپ کے اپنے قریب لانا چاہتا تھا نا، پھر وہ سچ آپ کے سامنے کیوں لاتا جس کے بارے میں آپ کو ذرا سا بھی علم نہیں تھا؟ آپ تو یہی سمجھ بیٹھے تھے نا کہ آپ کے بابا کی موت ایک حادثے کے تحت ہی ہوئی ہے۔ حازم کے بتانے کے بعد ہی آپ کے سامنے سچائی آئی، وہ غلط ہوتا تو کبھی بھی یہ سچ آپ کے سامنے نہیں لاتا۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں اس کی نیت بری نہیں تھی، جس انسان کو اپنے سگے باپ کی طرح مانتا تھا، آخر اسے اتنی بے دردی سے مارنے کی نوبت کیوں آئی؟ میں اس کی اصل وجہ جانتا ہوں، مگر آپ کو نہیں بتاؤں گا، مگر بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حازم سالار کی 2 بڑی بہنیں بھی تھیں جو آپ کے گھر سے ہی اچانک غائب ہو گئی تھی۔ کہ کبھی آپ نے ان کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن کی؟ وہ کہاں گئی؟ اور کیا حازم سالار جیسے پاورفل بندے نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا پتہ اس کی بہنوں کی گمشدگی کا تعلق آپ کے بابا کی موت کے ساتھ نکلتا ہو؟ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں اس سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن آپ حازم سالار کے ساتھ جو کری ہیں وہ آگے کی پوری زندگی کے لیے پچھتاوا بن سکتا ہے۔ ہمدان اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ہبا نہ جانے کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سن سی کھڑی رہی تھی۔
اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا. کیا وہ واقعی حازم کے ساتھ غلط کر چکی تھی؟ میم، ایک بہت بڑی خبر ہے. اسی وقت پولیس اہلکار بھاگتا ہوا اندر آیا تھا. بلیک اسٹار کو کھانے میں کسی نے زہر دے دی ہے. فوری طور پر ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی مگر وہ زہر کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے. یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو ہبا کے کان میں اونڈے لگ گیا تھا. حازم کی موت کی خبر ہر نیوز چینل سوشل میڈیا میں گردش کرنے لگی تھی، جس سے بہت سے لوگ خوش تھے جبکہ بہت سارے غم میں ڈوب چکے تھے. ان سب کو ابھی تک یہی کہا گیا تھا کہ مہروسہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ مزید ٹینشن میں آ چکے تھے. اپنے اوپر بیٹھے زمین فروش اقتدار کے بھوکے لیڈرز سے نجات انہیں صرف بلیک اسٹار کی صورت میں ہی نظر آ رہی تھی. مگر بلیک اسٹار کو ایک ایک کر کے ختم ہوتا دیکھ لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹنے لگی تھی. واہ گیانی صاحب، کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ! مان گئے ہم آپ کو. سید فاروق نے خبر لکھتے ہوشی سے جمعہ اقبال کیانی کو کال میں لائی تھی. وہ بھی اقبال کیانی کی جماعت کے لیڈرز میں سے ایک تھا جو اچانک اپنے حق میں ہوتے حالات دیکھ اب کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا. میں نے کہا تھا نا تم سے، یہ بلیک اسٹارز مجھے بھی باقی سب کی طرح آسان مشن سمجھ رہے تھے، مگر بیچارے بہت غلط جگہ آن ٹکرائے ہیں. اب میں اس شعبیز کندے کو میری طاقت کا اندازہ ہی ہو گیا ہوگا اور بہت جلدی دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر بھول ہے یہ اس کی کہ میں اسے بچ کر جانے دوں گا. ابھی تو اس سے پیسہ پندی کو بھی چھینا ہے. اقبال کیانی کے ہر انداز سے اس کی خوشی ٹپک رہی تھی جب اچانک دوسری جانب سے سید فاروقی کی کال کٹ گئی تھی. اقبال کیانی کو عجیب تو لگا تھا مگر اپنی خوشی میں مست وہ عام سی بات پر دھیان نہیں دے پایا تھا. ہبا بہت بری حالت میں جیل میں پہنچی تھی جہاں سنگی سیمنٹ کے سرد بینچ پر حازم کی لاش رکھی گئی تھی. اس کے اوپر سفید رنگ کی چادر دی گئی تھی. آس پاس بہت سے لوگ موجود تھے. ہبا کو آتے دیکھ جیلر نے اس سب کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. سر ایس پی ہبا ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچ چکی ہے. ایک جانب کھڑے شخص نے نہایت ہی دبی آواز میں دوسری جانب کال پر موجود اقبال کیانی کو اطلاع دی تھی جو گہرے صدمے ہونے کی وجہ سے ہبا نہیں سن پائی تھی، مگر وہ کسی اور کی زیر سماعتوں تک ضرور پہنچ چکی تھی. ہبا کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا. وہ گہرے شوق کے زیر اثر میں تھی. اس وقت وہ حازم کے قریب آتی اس کے چہرے سے چادر ہٹا گئی تھی. جب سامنے آنکھیں مدے پڑے حازم کو دیکھ اس کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی. تم نے جان بوجھ کر کیا نا، یہ سب تم جانتے تھے نا، یہ لوگ تمہیں مروا دیں گے. ہبا اس کے قریب جھکی نہایت کمزور آواز میں بولی تھی جو وہاں کچھ پاس پر کھڑا اقبال کیانی کا کرندہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا. میں اب سب جان بوجھ کر ہی کر رہا ہوں. تمہیں اب میں جو کہتا ہوں وہ کرو. حازم کی آنکھیں باندھی مگر اس کے ہلتے ہونٹ اور نہایت باریک آواز سنتے ہبا کا سر چکرا گیا تھا. تم؟ ہبا ہکلا گئی تھی. اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ شخص اتنی اچھی ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے. رونا مت، ہم یہ کیانی کی نظر ہے، ہم پر کیانی کی نظر ہے. کسی بھی طرح مجھے یہاں سے نکالو. یہ جیلر ہمارا بندہ ہے، اس کے علاوہ یہاں موجود ہر آدمی کیانی کا کرندہ ہے. حازم کی بات سنتے ہبا کو لگا تھا اس کے مردہ وجود میں واپس سے روح پھونک دی گئی ہو. اس کا حازم زندہ تھا. اسے اس کے رب کی جانب سے ازالے کا ایک موقع دے دیا گیا تھا. ہبا کی جان میں جان واپس لوٹ چکی تھی مگر شدید صدمے سے گزرنے کی وجہ سے اب بھی اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا. لیکن وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ اس کا خوشی سے جمنے کو دل چاہا تھا. ساجد، اس ڈیڈ باڈی کو سردخانے میں لے جاؤ، میری کمشنر صاحب سے میٹنگ ہے، اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. ہبا کے آلے پر وہاں موجود اقبال کیانی کا کرندہ چونکا تھا. یہاں پر ہی تو اقبال کیانی ہبا کو اصلیت جاننا چاہتا تھا مگر ہبا کو حازم کے لیے آنسو بھی نہ بہاتے دیکھ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے تھے. تم جاؤ یہاں سے اور باقی قیدیوں کو دیکھو. یہ جو اتنی بڑی کوتاہی ہوئی ہے اس پر میں بعد میں تم سب کی انویسٹیگیشن کرتی ہوں. ہبا اپنے رعبدار لہجے میں بولتی. اقبال کیانی کے کرندے کو وہاں سے جانے کا بولتی خود بھی وہاں سے نکل گئی تھی. ہبا حازم کی ہدایت کے مطابق ہی خود کو آفس میں آ گئی تھی مگر اس کے دل کو ایک عجیب سا لڑکا لگا ہوا تھا. وہاں حازم صرف اس جیلر کے ساتھ اکیلا تھا اور آس پاس دشمنوں کا ڈیر موجود تھا. ہبا آفس میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی جب اسے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تھی. ہبا فوراً الرٹ ہوئی تھی جب سیاہ کپڑے میں ملبوس چہرے کو سیاہ رومال سے چھپائے حازم اندر داخل ہوا تھا. ہبا اسے زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھا اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی اور اس کے زندہ ہونے کا یقین کرتی سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی. تم نے میری جان نکال دی تھی حازم سالار. آخر کیا ہو تم؟ کوئی کام سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتے کیا؟ ہبا اس کے سینے سے لگی نم لہجے میں بولتی. حازم کے پیچھے جیلر کے روپ میں کھڑے شاہ ویل سکندر کو نہیں دیکھ پائی تھی. حازم ہبا کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا ہزار قائم کرتا خود بھی لمحہ بعد کو شاویز کی موجودگی فراموش کر گیا تھا. جب شاویز کو ہی
گلا کھنگار کر اپنی موجودگی کا احساس لانا پڑا تھا۔ ہبا ایک جھٹکے سے حازم سے دور ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے جیلر بنے شخص کو دیکھا تھا جس کا چہرہ ابھی حازم کی طرح سیاہ ماسک ڈھکا ہوا تھا۔ یہ شاویز ہے۔ ہبا کی حیرت کو دور کرتے حازم نے شاویز کا تعارف کروایا تھا، جو سن کر اپنی بے احتیاط حرکت پر مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ تم تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد پہلی بار ہبا ہو سے اس کے قریب آئی تھی۔ حازم ڈیٹائی سے بولا تھا، ہبا جبکہ ہبا اس کی بے شرمی پر اس سے اپنا ہاتھ چھوا گئی تھی۔ گلے شکوے کرنے کے لیے آپ دونوں کو کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنی ہوگی، ہمارا جہاں رکنا ہرتے سے حال نہیں۔ شاویز اسے آنکھیں نکالتا کھڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ اقبال کیانی کو ہبا کے اپنے ساتھ نہ ملے ہونے کی یقین دہانی کروا لینے کے بعد بھی وہ دونوں ہبا کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ تینوں آپس کی کھڑکی کی جالی کو بلیڈ سے کاٹتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اقبال کیانی نے اپنی ساری فورسز کو ان کے خلاف متحرک کر رکھا تھا، جبکہ وہ لوگ ان کی فورسز کے مقابلے میں کم تھے اور اب تو ان کی شناخت بھی اقبال کیانی کے سامنے آ چکی تھی۔ قاسم کی غداری کے بعد وہ اس نازک وقت میں اپنے باقی آدمی پر بھی زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کیسے ہیں سیٹھ صاحب؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بلیک اسٹار کو بہت شدت سے یاد کر رہے تھے، تو مجھ سے آپ سے دور نہیں رہا گیا۔ دیکھیے، آپ سے ملنے آن پہنچی ہوں۔ سیٹھ فاروقی، جو اقبال کیانی سے بات کر رہا تھا، اچانک فون کا کنیکشن کٹنے کے ساتھ ساتھ روم کی لائٹس بھی آف ہوئی تھی۔ دور دور تک تاریکی پھیل گئی تھی۔ اس تاریکی میں گونجتی محروسہ کا سرد برفیلا لہجہ۔ سیٹھ فاروقی کا پورا وجود پسینے سے بھگو گیا تھا۔ کون ہو تم اور میرے کمرے تک کیسے پہنچی؟ شکیل ساجد، کہاں مر گئے ہو صاحب؟ سیٹھ فاروقی کو اپنے ارد گرد موت کے فرشتے منڈلاتے دکھائی دیے تھے۔ مت چلائیے سیٹھ صاحب، مجھ سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا سوائے موت کے۔ محروسہ نے ہاتھ مارتے سیٹھ فاروقی کے قریب رکھے لیمپ کو آن کیا تھا، جس کی زرد روشنی میں سیٹھ فاروقی اپنے سامنے صوفے پر بیٹھ محروسہ کو دیکھ حیران ہوا تھا۔ وہ اس دان بان سے لڑکی سے بھلا اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہا تھا؟ پہچان نہیں پا رہے مجھے؟ اوہو، میں اپنا تعارف کروا لیتی ہوں۔ تمہاری ناجائز اولاد ہوں میں سیٹھ فاروق، تمہاری بہت ساری ناجائز اولادوں میں سے ایک۔ اپنا یہ تعارف کرواتے ہوئے بہت گن محسوس ہو رہی مجھے تم سے۔ چلو اپنا اچھے والا تعارف کرواتی ہوں۔ بلیک اسٹار کہتے ہیں مجھے۔ بلیک اسٹار محروسہ کمل، جو آج تمہاری موت بن کر آئی ہوں جہاں ساری زندگی تمہیں ڈھونڈنے میں لگا دی۔ کل پتہ چلا ہے مجھے کہ میرے باپ کے عہدے پر فائز و معزز انسان تم ہو، جو لوگوں کے سامنے ان کا سب سے زیادہ ایماندار لیڈر ہے۔ اب تک نہ جانے کتنی عورتوں کی عزتیں تار تار کر چکا ہے۔ میری ماں اور جیسے نہ جانے کتنی عورتوں کو طوائف بنانے میں تم جیسے بدکردار مردوں کا ہاتھ ہے۔ آج میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ اپنے جیسے تمام مردوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے تم۔ محروسہ ہاتھ میں ہنجر اٹھائے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نہیں، میں نہیں چاہتا تمہیں اور تمہاری ماں کو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، معاف کر دو مجھے۔ سیٹھ فاروقی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے گر گڑایا تھا۔ پھر تو تمہیں مارنا میرے لیے اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ میرا تو تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا۔ محروسہ کتنی مشکل سے چل پا رہی تھی۔ اس کی تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتے، مگر اس شخص کو وہ اپنے ہاتھوں ہی ختم کرنا چاہتی تھی، جیسوں کی وجہ سے وہ اور اس جیسی کی لڑکیاں حرام موت مرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ نہیں، معاف کر دو مجھے خدا کے لیے۔ سیٹھ فاروق کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیتی ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں اپنے اور اپنے لیڈر اقبال کیانی کے سارے کالے کرتوت، تمام ثبوت و ساتھ مجھے بتانے ہوں گے۔ محروسہ نے اس کے آگے شرط رکھی تھی، جو سنتے ہی صرف اپنی جان بچانے کی خاطر وہ فوراً حامی بڑھ گیا تھا۔ محروسہ کی کیمرہ آن کرتے ہی اس نے اقبال کیانی کے ساتھ کی ہر برے فعل اور لوٹ مار کی ساری حقیقت اگل دی تھی، وہ بھی پورے ثبوتوں کے ساتھ۔ اب تو تم مجھے نہیں مارو گی نا؟ محروسہ کو کیمرہ بند کر کے اپنے بیگ میں رکھتے دیکھ وہ خوف سے ہاتھ باندھے بولا تھا۔ بلیک اسٹار کی دہشت کا بہت سن رکھا تھا، اور آج ان نازک سی لڑکی کو آگ کا جوالا بننے دیکھ اس کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اس نے یہ ساری سچائی بتا کر فی الوقت اپنی جان بچائی تھی، اور وہ بس محروسہ کو اس کمرے سے نکلنے کے انتظار میں تھا تاکہ باہر موجود اپنے گارڈ کو لٹکا کے محروسہ کو یہی مروا دے۔ میں نے معاف کرنے کا کہا تھا سیٹھ صاحب، یہ تو کہا ہی نہیں کہ جان نہیں لوں گی۔ محروسہ کھڑکی کی جانب بڑھتے بولی تھی۔ اسے زیادہ دیکھ سیٹھ فاروقی کے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ یہ
بیوقوف لڑکی اسے زندہ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس نے اپنے گارڈ کو اطلاع کرنے کے لیے نیچے گر اپنا موبائل اٹھایا تھا جب اسی لمحے محروسہ پلٹی تھی اور اپنی سلنسر لگی گن میں موجود تمام گولیاں اس کے وجود میں اتارتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ یہ سب کرتے محروسہ کی آنکھوں میں البتہ درد ختم ہو گیا تھا۔ یہ شخص اس کی زندگی کی اذیت کا باعث تھا جسے وہ اب اپنے ہاتھوں ختم کر چکی تھی اور ساتھ ہی اقبال کے خلاف ایک اور ثبوت بھی حاصل کر گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم بلیک اسٹار کبھی ان پولیس والوں سے ہاتھ ملائیں گے۔ شابیز ہاشم اور محروسہ کے ساتھ تینوں کے مشترکہ روم میں بیٹھے سنجیدگی سے بولا تھا۔ آج تک ان کے اس روم میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ جنید کو بھی نہیں، مگر آج ایس پی حمدان اور ہبہ یہاں آ رہے تھے۔ مگر ہم جانتے ہیں شابیز کی بابا ہاشم محروسہ مسکراتے ہیں۔ تم چاہو تو پریسا بھابھی کو بھی بلوا سکتے ہو یہاں۔ ہاشم نے اس سے آفر کی تھی، تم لوگ کیوں چاہتے ہو میری نازک سی بیوی تم لوگوں کی خطرناک باتیں سن کر بے ہوش ہو جائے؟ شابیز کے ہونٹوں پر پریسا کے ذکر پر انتہائی دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی جو دیکھ ہاشم اور محروسہ بے اختیار دل میں اس کی نظر اتار گئے تھے۔ آج اتنے سال بعد انہوں نے اسے ایسے مسکراتے دیکھا تھا جب اسی لمحے حمدان اور ہبہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ہاشم کی نگاہیں سیاہ لباس میں ملبوس اپنی بیوی پر جم کر رہ گئی تھی جو بنا اسے حقیقت جانے اس پر یقین کرتی اس کے ساتھ دینے کو راضی ہو گئی تھی۔ ہاشم کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ گئی، کئی گنا بڑھ گئی تھی، جبکہ محروسہ نے اندر داخل ہوتے حمدان پر ایک نگاہ غلط تک نہیں ڈالی تھی۔ اس کا یہ نظر انداز کیا جانا حمدان بری طرح سے کھلا تھا، مگر اس وقت اس بارے میں استفسار کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ ان کے پاس بلیک ہاؤس میں بہت بہت خوش آمدیدی ہے آپ کو۔ ویسے تو آپ دونوں ہی جہاں پہلے آ چکے ہیں، مگر اویشلی آج آپ کو جہاں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ شابیز نے حمدان اور ہبہ کو ویلکم کرتے ہاشم محروسہ پر طنز کیا تھا کہ وہ ہر بات سے باخبر تھا۔ محروسہ نے اب کی بار بھی اوپر سر نہیں اٹھایا تھا، جبکہ ہاشم یہاں بھی ڈٹائی سے مسکرا دیا تھا۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا۔ سیٹھ فاروق کی موت کی خبر بہت جلدی اقبال کیانی تک پہنچ جائے گی، جس کے بعد اقبال کیانی کچھ بھی سنگین قدم اٹھا سکتا ہے، یا تو وہ پلٹ کر ہم پر حملہ کر دے گا یا پھر ملک سے فرار ہو جائے گا۔ ان دونوں میں سے ہم کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اقبال کیانی کی سیکورٹی بہت سخت ہے، اسے آپ دونوں پر شک بھی پورا ہے، وہ آپ لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اس تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ بے شک اس کے خلاف اس کے آدمیوں اور باقی سب لوگوں کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں، مگر ہمارے ملک کے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس شخص کی حقیقت پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اقبال کیانی کی اپنی زبان سے نہ سن لے۔ پہلے ہمیں اسے یرغمال بنانا ہوگا، اس کے بعد اسے سبق دلوا کر اسے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا تو کچھ بیرونی طاقتیں ہیں جو اسے بچا لیں گی اور ہماری اتنے سالوں کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ شابیز نے تفصیل سے سارا پلان ان کے سامنے رکھا تھا۔ اقبال کیانی تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس فیصل بخشی سری کا کام کر سکتا ہے۔ دونوں کے آپس میں گہرے مراسم ہیں اور فیصل بخشی تک ہمیں لے جائے گی مریم، جس نے محروسہ پر فیصل بخشی کے کہنے پر حملہ کیا تھا۔ اب بھی وہ اسی کے ساتھ ہی ہے۔ میں مریم تک آسانی سے پہنچ سکتا ہوں۔ حمدان کی بات پر محروسہ نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی مریم سے حمدان کا بہت خطرہ تھا، مگر جیسے حمدان نے اس کی جانب دیکھا محروسہ نگاہیں پھیر گئی تھی۔ حمدان کو اس کا یہ رویہ فکر میں مبتلا کر رہا تھا، کیا وہ پھر کچھ ایسا کر چکا تھا جس بات نے اس کی محروسہ کو اتنا ہرٹ کیا تھا جو وہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ فیصل بخشی بھی آسان مہرہ بالکل بھی نہیں، ایک طرح سے اقبال کیانی کا رائٹ ہینڈ ہے، جس کے ختم ہونے کی خبر پر اقبال کیانی کافی حد تک ویسے ہی رہ جائے گا۔ ہاشم نے بھی اپنی رائے دی تھی جب اسی لمحے جنید بنا دستک دیے دروازے کو کک رسید کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، جبکہ اس کے ہر انداز سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ کیا ہوا جنید؟ کسی انہونی کے خیال سے شابیز اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ باقی سب کی کیفیت بھی کچھ ایسی تھی۔ اقبال کیانی کی فوج نے بلیک ہاؤس پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہمارے آدمی انہیں روک نہیں پا رہے۔ انہوں نے ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا ہے اور جنید کی اوٹ پر ان سب کی سانسیں اٹکی تھی اور پریسا میم بلیک ہاؤس میں موجود نہیں، انہیں ہر جگہ تلاش کر لیا گیا مگر وہ جہاں نہیں۔ جنید نے آخر میں جو بم ان سب کے سر پر پھوڑا تھا وہ شابیز سمیت ان سب کو ہلاک کر کیا تھا۔ شابیز کو لگا تھا کسی نے اس کا دل سینے سے نوچ پھینکا ہو، وہ بنا کسی بات کا خیال کے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی پری اس وقت کس کے قبضے میں تھی۔ شابیز شاہ اب کو وہاں اکیلا جانا خطرے سے حل نہیں ہوگا۔ محروسہ اسے یوں اکیلے جاتا دیکھ چلائی تھی۔ محروسہ کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ حمدان اسے تسلی دیتا شابیز کے پیچھے نکل گیا تھا۔ جنید اب آدمیوں میں اعلان کر دو کہ فورسز سے لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں، دونوں طرف گولیاں چلیں گی، آخر میں دونوں جانب جانی نقصان ہوگا، جبکہ فائدہ ہوگا ان حرام خوروں کا۔ سب لوگوں کو بولو جو جہاں ہے
اسے وہیں چھوڑ کر سنگو کے راستے بلیک ہاؤس سے نکل جائیں۔ مجھے اپنے کسی ایک آدمی کا بھی جانی نقصان نہیں چاہیے۔ حازم کی ہدایت پر جنید اسباب میں ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ محروسہ تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں۔ محروسہ کو شابیز اور حمدان کے پیچھے جاتے دیکھ حازم نے اسے روکنا چاہا تھا۔ میر سر، یہ چھوٹے موٹے درد محروسہ کمر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس وقت میرے ملک کو میری ضرورت ہے، جس کے لیے میں سالوں سے لڑتی آئی ہوں۔ آج کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ محروسہ سے مسکراتے نم آنکھوں سے جواب دیتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ جب ہبا فون بار کسی کو ہدایت دیتی حازم کے قریب آئی تھی۔ اقبال کہنے لگے، رات 11 بجے کی فلائٹ کی ٹکٹ بک ہو چکی ہے۔ اس نے خود کو بچانے کا سارا بندوبست کر لیا ہے۔ اگر ہمیں نہ ہرا پایا تو ہم سے بچ کر کہاں دم دبا کر بھاگنا ہے، اس کا فیصلہ کر لیا ہے اس نے۔ ہبا کے علاوہ حازم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اقبال کہنے، اب ہمارے ہاتھ تو نہیں بچ سکتا۔ پہلے اسے اس کی بربادی کا ٹریلر دکھاؤں گا اور پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ بہت مظلوموں کا خون چوس چکا ہے، مزید نہیں۔ حازم ہبا کا ہاتھ تھامتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ پریسا کی آنکھ جیسے کھلی، اس نے خود کو نیم تاریک سے چھوٹے سے کمرے میں پایا تھا، جہاں ایک چھوٹی سی ونڈو بنی ہوئی تھی جس سے چھن کر آتی ہلکی سی روشنی میں پریسا کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تھی، مگر وہ جہاں کیسے پہنچی تھی؟ پریسا نے اپنے دماغ پر زور دیا تھا جب اسے یاد آیا تھا کہ اسے چائے دینے کے لیے ایک ملازمہ اس کے روم میں تھی۔ وہ چائے پیتے اس کا سر چکر رہا تھا۔ اس کے بعد کا پریسا کو کچھ یاد نہیں، مگر اب کی سچویشن دیکھ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اسے اغوا کیا گیا۔ اسے نہ جانے کیوں خوف محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے رب کے بعد اس کا محافظ اس کا چھوڑ سے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں قرآنی دعاؤں کا ورد کرتی وہیں نیچے دیوار کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھ گئی تھی، جب اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی نسوانی آواز ٹکرائی تھی۔ پریسا گھبرا اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ چیخوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنے لگی تھی، جیسے وہ کسی کے آگے گر گڑا رہی ہو۔ پریسا یہ سب سنتے وہاں سکون سے نہیں بیٹھ پائی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازے کو ہلاتے اسے کھولنا چاہا تھا، جب اچانک معجزاتی طور پر وہ اس کے ہلکے ہلکے جھٹکوں سے باہر سے لگا لاگ کھل گیا تھا۔ اسے بے ہوش سمجھ کر شاید وہ لگایا ہی ایسے گیا تھا، مگر جو بھی تھا پریسا اب جلد از جلد اس لڑکی تک پہنچنا چاہتی تھی جو بیچاری شاید کسی بہت بڑی مشکل میں تھی۔ باہر کا پورا کوریڈور خالی پڑا تھا۔ آواز کی سمت کا تعین کرتے پریسا ادھر کی دیکھتی جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ پریسا اس روم کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جو آدھا کھلا تھا اور وہیں سے آوازیں آ رہی تھی۔ پریسا کا پورا وجود خوف کے عالم میں لرز رہا تھا، لیکن اس لڑکی کا خیال کرتی وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ ہلکا سے دروازہ دھکیلتے وہ جلدی سے وہاں لگے پردوں کی اوٹ میں ہوئی تھی، جب سامنے کا منظر دیکھ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ فیصل بخشی کو وہ بہت اچھے سے جانتی تھی اور اس کی گندی نگاہوں سے بھی باخبر تھی۔ یکساں افندی مینشن میں نظر آتا تھا اسے، اور اس شخص کے آتے ہی وہ اپنے روم میں گھس جایا کرتی تھی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا گھٹیا نکلے گا اور اس روتی بلکتی لڑکی سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کو یہ سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا کہ اسے بھی فیصل بخشی نے اغوا کیا ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ اس ہاتھ پاد میں چلتی گفتگو پریسا کو گہرے دھچکے سے دوچار کر گئی تھی۔ تم اپنی بات سے پلٹ کر بہت غلط کر رہے ہو فیصل بخشی، تم نے مجھے کہا تھا کہ پریسا افندی کو تمہارے حوالے کر دوں تو تم حمدان کو میرے حوالے کر دو گے۔ تمہیں تو آج رات پریسا کو لے کر ملک سے چلے جانا تھا نا، تو تم میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ مریم چلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اسے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر فیصل بخشی جیسے درندے پر ان سب چیزوں کو کبھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ پریسا نے غور سے مریم کی جانب دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کی چائے میں کچھ مکس کر کے لائی تھی۔ پریسا نے افسوس بڑی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے جو گڑھا پریسا کے لیے کھودا تھا وہ خود اس میں منہ کے بل گرنے والی تھی، لیکن پریسا اس کی طرح بے زمین نہیں تھی۔ اسے اب بھی مریم پر بے احتیاط رحم آ گیا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہیں گھمائی تھی جب اس کی نظر ایک جانچ کے نکیلے ڈیکوریشن پیس پر جا پڑی تھی۔ کانچ کے نکیلے ڈیکوریشن پیس پر جا پڑی تھی۔ اس میں نہ جانے ایک دم اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ وہ اللہ کا نام لیتی آگے بڑھی تھی۔ وہ شاید آج ثابت کر دینا چاہتی تھی کہ وہ بلیک بیس کی بیوی تھی، نڈر اور بے ہوپ۔ پریسا نے ڈیکوریشن پیس اٹھایا تھا۔ فیصل بخشی کی اس کی جانب بیگ تھی۔ مریم کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ پریسا کو اپنی مدد کے لیے آتا دیکھ اس کی نگاہیں ندامت کے احساس سے جھک گئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا زمین بھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جس لڑکی کے ساتھ اس نے اتنا غلط کیا تھا وہ لڑکی خود کو خطرے میں ڈال کے اسے بچانے آ رہی تھی۔ فیصل بخشی مریم کو پوری طرح اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، پریسا نے بری طاقت سے وہ ڈیکوریشن پیس اس کے سر پہ دے مارا تھا۔ اس کی نکلی نکیلی سائریں فیصل بخشی کے سر میں بہت بری طرح سے دھنسی تھی۔ وہ شار کی کیفین میں
پلٹا تھا جب پریسا نے دوبارہ اسے پوری طاقت سے مارتے وہیں گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی لمحے باہر سے گولیاں چلنے کی آوازیں آئی تھیں اور ساتھ ہی شاویز کی اپنی پڑی کے لیے تڑپتی آواز۔ پریسا نے اسی لمحے پلٹ کر دیکھا تھا جب شاویز روم میں داخل ہوا تھا۔ شاہ پریسا کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ پریسا کو بہت صحیح سلامت شاویز کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھتا، پریسا کو اپنے چوڑے سینے میں بھیجتا اس کے اپنے سامنے ہونے کا یقین کرنے لگا تھا۔ شاویز کے پیچھے ہمدان اور مہروسہ بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ ان تینوں کو ساری صورتحال سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ مریم کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، وہ ایک جگہ سہمی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے عین قدموں میں فیصل بخش سار سے نکلتے خون کے ساتھ منہ کے بل نیچے پڑا تھا۔ سکر پریسا کے پاس گرا خون آلودہ ڈیکوریشن پیس انہیں ساری سچویشن اچھے سے باور کروا گیا تھا۔ مہروسہ جو مریم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس وقت اس کی حالت ایک اسے رحمائے تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی اور بیڈ پر پڑی چادر اٹھا کر مریم کے گرد اڑا دی تھی، جبکہ مریم مہروسہ کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ گہرے شاک میں گر گئی تھی۔ ہمدان مریم کو سامنے دیکھ مٹھیاں بھیجے بہت مشکل سے خود کو اس کا گلا دبانے سے روک پایا تھا۔ ہمدان میری بات۔ مریم ہمدان کو پکارتے اس کے قریب گئی تھی۔ جب ہمدان خود پر ضبط نہ رکھ پاتے ایک سناٹے دار تھپا مریم کے منہ پر سیدھ کر گیا تھا۔ مریم دور لڑکھڑا کر نیچے جا گئی تھی۔ ہمدان، اسے اس کے کیے کی عبرتناک سزا ملے گی اسے، مگر ابھی ہمیں حازم کے پاس پہنچنا ہوگا۔ شاویز ہمدان کے مقابلہ تھا، اسے مریم کی جانب دوبارہ بڑھنے سے روک گیا تھا۔ اس وقت اسے حازم کی ٹینشن ہوئی تھی، ورنہ جتنا غصہ اسے اس لڑکی پر تھا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا خواہشمند تھا۔ ان کے ساتھ آئے ان کے آدمی فیصل بخشی کے ساتھ ساتھ مریم کو بھی وہاں سے لے گئے تھے۔ ان دونوں کا ٹھکانہ اب قبر سے پہلے بلیک اسٹار کی کال کوٹری ہونے والی تھی۔ ہمیشہ کے لیے جنہیں تمام نیوز چینل تک اقبال کیانی کے خلاف اکٹھے کیے کے تمام ثبوت پہنچا دو۔ فکس 9 بجے تمام ثبوت عوام کے سامنے آ جانے چاہیے۔ شبیر چوہان کا مرنے سے پہلے کیا گیا اقبال جرم، سیٹ فاروقی اور اس پارٹی کے باقی تمام لیڈرز جو ہمارے ہاتھوں نشانہ بن چکے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بہت جلدی اقبال کیانی خود لائیو ہوگا، سب کے سامنے اقبال جرم کر کے اپنی اس نام نہاد کرپٹ اور کریمنل سے بڑی جماعت کو ختم کرنے کا اعلان کر دے گا۔ شاویز کی ہدایت پر سر تسلیم ہم کرتا جنید فون بند کر گیا تھا۔ وہ تینوں بلیک اسٹار جانتے تھے کہ جس مشن کے پیچھے انہوں نے اتنے سالوں سے اپنے دن رات ایک کر رکھے تھے اور اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی جڑوں کو کمزور کر کے بہت حد تک لوگوں کو ان کی غلامی سے نجات بھی دلوا چکے تھے، مگر وہ اتنا سب کر کے بھی اپنے ملک سے برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہاں چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر کرپشن کی جاتی تھی، غریب کا حق مارا جاتا تھا۔ جب تک اس ملک کی عوام خود کو نہیں بدلتی تب تک ان پر حکمرانی کرتے حکمرانوں کو بھی رائے راست پر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ اعظم اور ہبا اقبال کیانی کے بنگلے پر پہنچ گئے تھے، جن کے پیچھے ہی شاویز، ہمدان اور مہروسہ بھی آ گئے تھے۔ اقبال کیانی کی سیکورٹی کے لیے تعینات افسران ہمدان اور ہبا کو اپنے سامنے دیکھ حیران رہ گئے تھے، جو آج ان کے ساتھ نہیں بلکہ بلیک اسٹار کے ساتھ ہی بند کر آئے تھے۔ لیکن ہر جانب اقبال کیانی کے جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیلتی خبر نے اس کی سیکورٹی پر موجود بہت سے لوگوں کے ضمیر جگا دیے تھے۔ وہ سب ہمدان اور ہبا کے پیچھے جا کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے اب کوئی بھی اقبال کیانی جیسے حکمران کے لیے آپس میں خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ شاویز، مہروسہ، حازم نے اپنی شناخت ابھی ان سب سے پوشیدہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ تینوں ساری عمر بلیک اسٹار بن کر ہی رہنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بھی نہیں لانا چاہتے تھے۔ اقبال کیانی کے کمرے کے باہر تعینات سیکورٹی اہلکار خود بہت پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اقبال کیانی جو اپنے سینے کو مسطر ٹی وی پر چلتی خبریں دیکھ اپنے ڈوبتے دل کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، 3 سیاہ وردی میں ملبوس نقاب پوشوں کو دیکھ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی۔ ایسا ہی کچھ حلیہ اس نے بلیک اسٹار کے حوالے سے سن رکھا تھا۔ اپنا پورا وجود پسینے میں شرابور ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اقبال کیانی ان تینوں کے پیچھے فل یونیفارم میں ملبوس ہبا ہمدان کو داخل ہوتے دیکھ کرسی پر پیچھے جا گرا تھا۔ اس کا مطلب اس کی موت کا وقت اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ اقبال کیانی نے اپنے دل کو مسلنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں نہیں پہچانا؟ اتنی شدت سے ہمارے ملنے کے منتظر تھے، اب ہمیں سامنے دیکھ پہچان ہی نہیں رہے۔ دیٹس ناٹ فیئر کیانی صاحب۔ شاویز اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھا سگریٹ سلگاتے بولا تھا، ارسلان صدیقی تو یاد ہی ہوگا تمہیں؟ اسے تو کبھی نہیں بھول سکتے تم، جس کو بلیک میل اور مینٹلی ٹارچر کر کے تم نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہمدان آگے بڑھا تھا اور گن کی پشت اقبال کیانی کی گردن پر اتنی شدت سے ماری تھی کہ وہ بلبلا کر رہ گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر باقی سب نے بھی بے یقینی سے ہمدان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتے آئے تھے کہ ہمدان نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، لیکن اس وقت ہمدان کی آنکھوں میں اترتا خون
اور چہرے پر سجے درد کے تاثرات محروسہ کا دل بھی دکھ سے چیر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے سامنے حمدان صدیقی کے اندر کی اذیتیں سامنے آ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا اس شخص نے اپنے دل کو پتھر کیوں بنا رکھا تھا، وہ کسی کو بھی اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتا تھا۔ محروسہ کے آنسو پھیل کر اس کے نکاح میں جذب ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، تم لوگ جو چاہتے ہو میں وہی کروں گا، پوری دنیا کے سامنے اپنا ہر گناہ کا اقرار اپنے منہ سے کروں گا، یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں گا، پر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اقبال کیانی اس وقت ان کے آگے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے وہ جین کے مرنے کی خبریں سن کر جشن منا رہا تھا، اس وقت انہی کے آگے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ خدا تمہیں اس وقت یاد نہیں کیوں آیا؟ یاد کیوں نہیں جب تم اپنے لالچ میں مظلوم لوگوں پر ظلم ڈالتے تھے؟ نہ جاتے کتنے لوگوں نے تمہاری وجہ سے بے بس اور لاچار ہو کر حرام موت کو گلے لگایا۔ حازم اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی گردن پر عین سہم والی جگہ پر دباتے اس کی چیخیں نکال دی تھی۔ میں ان سب لوگوں سے تمہاری جان حلال سے کروا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ حازم کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ تڑپتا تھا۔ اس نے حازم کی بات سن کر فوراً اسباب میں سر ہلایا تھا۔ اس کیمرے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرنا ہوگا، اپنی پارٹی کا ہر اس ملک فروش اور غدار کا نام لینا ہوگا جو تمہارے ساتھ ہی رہے، اور ایس پی حمدان کے بھائی ایس پی ارسلان کے اوپر لگوائے اپنے اس الزام کی تردید کرنی ہوگی جس سے اسے غدار قرار دیا گیا تھا۔ حازم کی گرفت لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں میں بولوں گا، سب بولنے کو تیار ہوں میں۔ اقبال یعنی اذیت سے ہاتھ پیر نیچے مارتا تڑپ رہا تھا۔ جب اس کی بات سنتے حازم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کیمرے کی لائٹ آن ہوتے ہی اقبال یعنی پوری عوام کے سامنے لائیو ہوا تھا۔ اپنی جان بچانے کے خوف سے وہ اپنا کیا ہر جرم ثبوت کے ساتھ لوگوں کے آگے رکھتا چلا گیا تھا۔ اپنے بھائی کے اوپر سے الزام ہٹے دیکھ حمدان آنکھیں سطح سے میچ گیا تھا۔ کاش اس کا بھائی وہ جذباتی قدم نہ اٹھاتا اور آج یہاں اس کے ساتھ ہوتا۔ اقبال کیانی کا ہر اقرار جرم سنتے ہی سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ پر اسے جان سے مارنے کا مطالبہ شروع کر دیا گیا تھا۔ حکومت اور باقی سارے ادارے اس ہنگامے کو روکنے اور بلیک اسٹار کو قانون ہاتھ میں نہ لینے کے لیے وارن کر رہے تھے۔ عوام کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ اقبال کیانی کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ حمدان کے بعد ہبا کو کمشنر صاحب کی کال موصول ہوئی تھی جو انہیں اقبال کیانی کے بنگلے پر پہنچنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنے افسر کو اقبال کیانی کی جان بچانے کو یقین دہانی کرواتے فون کر دیا تھا۔ آپ بھی کمال کر، میں اپنی پوری فورسز کے ساتھ اقبال کیانی کے بنگلے میں ہی داخل ہو رہا ہوں، ہم انہیں بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ حمدان فون بند کرتا اپنی گن میں موجود ساری گولی اقبال کیانی کے سینے میں پیوست کر گیا تھا۔ باقی سب نے خاموشی سے حمدان کو اپنا انتقام لیتے دیکھا تھا۔ ایک اور جیت مبارک ہو بلیک اسٹار پلس اور ایس پیز۔ حازم مسکراتی آنکھوں سے ان چاروں کی جانب بڑھا تھا۔ انشاءاللہ ہماری یہ ٹیم ہمیشہ قائم اور دائم رہ کر ایسے ان ملک فروشوں کا خاتمہ کرتی رہے گی۔ شاویز نے اپنی ہتھیلی آگے بڑھائی تھی جب وہ سب باری باری ہاتھ رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک سے بھی عہد کر گئے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا جو حکومت کے ساتھ ساتھ باقی بہت سارے لوگوں کی نظروں میں چاہے غلط تھا، مگر وہ اور ان کا رب ان کی نیت جانتا تھا، اس لیے ہر معاملے میں ان کا ساتھ دے کر انہیں سرخرو کرتا آیا تھا۔ وہ تینوں بلیک اسٹارز وہاں سے نکل گئے تھے۔ ہبا و حمدان پوری فورس کے ساتھ اقبال کیانی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں انہوں نے اسے مردہ پایا تھا۔ اقبال کیانی کی سیکورٹی پر تعینات افسران کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نیوز چینلز پر ہر طرف گردش کرتی اس خبر نے ہر طرف مسرتیں بکھیر دی تھی۔ بڑی تعداد میں عوام بلیک اسٹار کو دعائیں دیتی اس خبر کا جشن منا رہی تھی۔ ایس پی حمدان صدیقی اور ایس پی ہبا اس کیس کی چھان بین کرتے بلیک اسٹارز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، مگر بلیک اسٹار ایسے غائب ہوئے تھے کہ کسی کو ان کا ذرا سا بھی سراغ بھی نہیں مل پایا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی ان کا یہ دوسرا پلان بھی پایا تکمیل تک جا پہنچا تھا جس میں وہ پانچوں نہایت سی صفائی سے سب کی آنکھوں میں دلجوں کر گئے تھے۔ حمدان کچھ دنوں کے لیے چھٹی لیتا اپنا یہ پورا وقت اپنی پیاری بیوی محروسہ کے ساتھ گزارنے کے ارادے سے واپس لوٹا تھا جہاں آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ محروسہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ فرح نے محروسہ کا چھوڑا ہاتھ حمدان تک پہنچایا تھا۔ میں جانتی ہوں میرے اس فیصلے سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی اور بہت غصہ بھی آئے گا، مگر میرا آپ کے قریب رہنا آپ کو اس سے زیادہ اذیت سے دوچار کر سکتا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ اپنی جیسی بہت اچھی اور خاندانی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ کی خوشیوں کے لیے دعا گو محروسہ کمل۔ حمدان ہاتھ پڑنے کے ساتھ غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ فرح اگر یہ کوئی مذاق ہے تو میں بتا رہا ہوں بہت بری سزا ملے گی اس کی۔ سچ سچ بتاؤ مجھے محروسہ کہاں ہے؟ حمدان اس ہاتھ کے ٹکڑے کا فضا میں اچھال چکا تھا۔
یہ کوئی مذاق نہیں بیٹا، مہروسہ سچ میں گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ہمیں اگر ذرا سا بھی اس بات کا علم ہوتا تو ہم اسے ضرور روکتے، مگر ہمیں تو خود یہ ہاتھ ملا ہے۔ اس کے کمرے سے سمیہ بیگم حمدان کو غصے سے بپرتی دیکھ اس کے قریب آتے اپنی پریشانی بیان کر گئی تھی۔ جو سنتے حمدان مٹھیاں بیندہ وہاں سے نکل گیا تو اس کے غصے بڑے تیور بتا رہے تھے۔ آج مہروسہ کی اس کے ہاتھوں خبر خیر نہیں ہونے والی تھی۔ جلدی سے بتاؤ تمہاری وہ سر پھر میڈم کہاں؟ آج اس کی عقل ٹھکانے نہ لگا دی تو میرا نام بھی حمدان صدیقی نہیں۔ حمدان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی جنید کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ سر کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں محروم میڈم کے ہاتھوں میں شہید ہوں؟ جنید کی اسپیکر پر مسکین سی آواز ابھری تھی۔ تم فون پر ہی بتا رہی ہو یا میں پہلے تمہارے پاس آؤں؟ حمدان کی دھمکی آمیز الفاظ پر جنید کو اسے بتانا ہی بنی تھی۔ حمدان سیدھا اس فلیٹ میں پہنچا تھا جہاں اس کی بیوی اسے فرار اختیار کیے بیٹھی تھی۔ اگر جنید نہ بتاتا تو حمدان کو اس فلیٹ کبھی نہ پتہ چلتا۔ حمدان نے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے بیل بجائی تھی۔ مہروسہ کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ حمدان اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے ہونہار تیور لیے کھڑے ایس پی حمدان صدیقی کو دیکھ مہروسہ کے چوتھا طبق روشن ہو چکے تھے۔ آپ اسے اندازہ دیکھ مہروسہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ حمدان دروازہ اندر سے لاقطع لال آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب پلٹا تھا۔ اس کے تیور دیکھ مہروسہ کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی۔ اس کی گیلی زلفیں سر پر بندھے ٹاول میں قید تھی جن سے ٹپکتا پانی اس کی شفاف گردن کو بھگو رہا تھا۔ وہ اورنج رنگ کے کھلتے رنگ کا شفون کا لباس زیب تن کیے وہ اسے واقعی بہار کے موسم میں کھلتا پھول محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ریشمی دوپٹہ بار بار کندھوں سے پھسلتا اس کے نازک سراپے کی دلکشی کو نمایاں کر رہا تھا۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ کیا بکواس کی تھی تم نے اس ساتھ میں؟ تم میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں۔ ایک بار وہی ساری باتیں میری آنکھوں میں دیکھ کر دہراؤ۔ حمدان اس کا بازو تھام کر اسے دیوار کے ساتھ لگاتا تیز لہجے میں بولا تھا۔ اس کی کان پٹی کی رگیں اوپر کو ابھری ہوئی تھی۔ مہروسہ کے دھڑکنیں کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اسے بے احترام خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے جو اس ہاتھ میں لکھا تھا اب بھی وہی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے معیار کی کسی لڑکی سے شادی کر لیں جو آپ کی شریک حیات بننا ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھے جیسی لڑکی آپ کی بیوی بن کر رہنے کے قابل نہیں۔ یہ الفاظ طاقت مہروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ حمدان کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا وہ اسے اگنور کیوں کر رہی تھی۔ واٹ ربش، تمہاری باتیں اب میرا دماغ خراب کر رہی ہیں۔ مہروسہ حمدان اس کی کمر میں بازو حمال کرتا اسے جھٹکے سے اپنے قریب تار کر گیا تھا۔ اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج چکی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھا مگر مہروسہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے اسے اس کی تکلیف کا اندازہ کروا گئے تھے۔ اس کے جھٹکے کی وجہ سے مہروسہ کے بالوں سے ٹاول نیچے جا گرا تھا۔ اس کی گیلی زلفیں حمدان کے چہرے سے ٹکراتی اس کے سانسوں کو معطل کر گئی تھی۔ حمدان جھکا تھا اور مہروسہ کی آنکھوں سے گرتا ایک ایک آنسو اپنے لبوں سے چونے لگا تھا۔ مہروسہ کی سانسیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اپنے اس سنگ دل کا یہ مہربان لمس اسے اپنے زخموں پر مرہم بن کر محسوس ہونے لگا تھا۔ تم شاید ابھی تک نہیں جان پائی تم حمدان صدیقی کے لیے کیا بن چکی ہو۔ میری آتی جاتی سانسوں کے لیے کتنی ضروری ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم حمدان صدیقی کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں خود کو دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان تصور کرتا ہوں جس کی زندگی میں تم جیسی لڑکی شامل ہوئی جو بہت پاکیزہ اور صاف دل والی ہے، جو دنیا کی بہتر سے بہترین شے ڈیزرو کرتی ہے، جو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، جو حمدان صدیقی کے دل پر راج کرتی ہے، جس کے نام کی مالا حمدان صدیقی کی دھڑکنیں جپتی ہیں اور جو بہت زیادہ سر پھیری اور پاگل ہے، جسے اب بھی لگتا ہے اس کا شوہر اس کی پوری حقیقت نہیں جانتا۔ حمدان کے بات پر آنکھیں بند کیے کھڑی مہروسہ نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی جب اسی لمحے حمدان اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ تم سے نکاح سے پہلے ہی میں تمہارے بارے میں سارا بایو ڈاٹا نکلوا چکا تھا۔ تمہیں اجالا نہیں مہروسہ کے نام سے ہی قبول کیا تھا میں نے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب باتوں سے۔ تم اپنی پہچان خود بنا چکی ہو۔ تم ایک بلیک اسٹار اور ایس پی حمدان کی بیوی اس کے دل کی ملکہ ہو جسے اب آگے کی ساری زندگی اپنے ایس پی کی سنگت میں خوشیوں سے بھرپور ہو کر گزارنی ہوگی۔ اذیت کے دن بہت بیت چکے ہیں میری جان۔ اب کوئی اذیت اور کسی بھی درد کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دینا۔ کوئی اب ہم دونوں کی محبت کی طاقت ایسے کسی غم کو ہمارے قریب نہیں آنے دے گی، اور اگر آئی تو اسی سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ہم۔ حمدان کے محبت میں ڈوبے الفاظ سن کر مہروسہ ایک دم سرشار ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ سے بہت بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ کھل کر مسکرا دی تھی جس میں حمدان نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ میں دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی ہوں جس کے حصے میں ایس پی حمدان آیا ہے۔ مہروسہ اوپر کو ہوتی حمدان کے ماتھے پر لب رکھ گئی تھی۔ صرف اس کی اس دل فریب ادا پر نثار ہوتے حمدان اس کے گیلے بالوں میں
چہرہ چھپاتے اس کے ہونٹوں کی دلکش مسکراہٹ کی دلفریبی کو مزید بڑھا گیا تھا۔ محروسہ نے بہت ساری قربانیوں میں سرخرو ہوتے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی شخص کو پا لیا تھا۔ وہیں حمدان صدیقی بھی محروسہ کے روپ میں ایک پرخلوص ساتھی پا کر اپنی قسمت پر نازا ہوا تھا۔ نجمہ بیگم نے حازم کا روم خلوہ کا بہت شاندار طریقے سے سیر کروا دیا تھا، جو اب صرف حازم کا نہیں بلکہ ہبہ کا بھی کمرہ تھا۔ ان سب نے مل کر کچھ دیر پہلے ڈنر کیا تھا۔ کچھ اہم فون کالز کرنے کے بعد حازم روم میں آیا تھا۔ واش روم کا حال ہی دروازہ دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہبہ واش روم میں ہی ہے، اس لیے وہ وہیں بیڈ پر نیمزاد ہوتا ہبہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر اسی چکر میں وہ نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا، لیکن ہبہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حازم آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا بہت صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا، جب اچانک اسے اپنے پیر پر نرم گرم سا لمس محسوس ہوا۔ حازم فوراً آنکھوں سے بازو ہٹاتا جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ہبہ کو اپنے پیر تھامے دیکھ اس نے کرنٹ کھاتے اپنے پیر پیچھے کیے تھے۔ ہبہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ حازم اس سے بیڈ کے قریب نیچے بیٹھے دیکھ فوراً بیڈ سے اٹھا اس کے پاس جا بیٹھا تھا، جو اس وقت اس کے پسند کے لہنگے میں ملبوس بے پناہ دلکش لگ رہی تھی۔ حازم اس کے اس دو آشا حسن کی رعنائیوں میں اپنا دل اٹکتا محسوس کرنے لگا تھا، جو آج اس کے دل کو اپنے حسن کے حشر سمانیوں کے ساتھ پاگل کر کے رکھ دینے کا ارادہ رکھ رہی تھی۔ لیکن ہبہ کی یہ حرکت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اس سے کس بات کی معافی مانگنا چاہتی تھی؟ حازم نے اس کے جوڑے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے بابا اتنے غلط کاموں میں ملوث تھے۔ آپ نے اتنے سال جس اذیت میں گزارے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی اذیت کا اندازہ لگائے بغیر میں نے آپ پر اتنے غلط الزام لگائے، آپ کو بہت برا بھلا کہا، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ہبہ حازم کی اذیت کا سوچتے اس کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حازم نے اسے منع کیا تھا کہ وہ نجمہ بیگم اور صبا کو یہ سچ نہیں بتائے گا۔ اس کی یہ فراق دلی دیکھ ہبہ مزید اس کی آسیر ہوئی تھی۔ اس کو یوں شدت سے روتا دیکھ حازم اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میری زندگی، میری بتائے عزیزت پوری میری محبت سے لبریز اس وقت میری باہوں میں موجود ہے۔ قسم سے یہ احساس ہی میری ہر تکلیف کا مداوا کرتے ہیں۔ مجھے احساس محسوس ہو رہا ہے جیسے دنیا میں اب کوئی کام نہیں بچا۔ حازم اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کے آنسوں میں کمی لاتے بولا تھا۔ اس سے یہ روتی بسوتی لڑکی سے اپنے دل میں ادرتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اس وقت کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہ خروس ایسپی تھی جس نے اپنے پولیس اسٹیشن میں سب کو اپنی دہشت سے سہما رکھا تھا۔ ویسے ایک طریقہ ہے جسے تم اپنے اس فضول سے گلٹ کو ختم کر سکتے ہو۔ حازم اس کے کان کے قریب سرگوشیاں لہجے میں بولتے اس کے کان کے لوب اپنے شدت بڑا لمس چھوڑتا اسے لال کر گیا تھا۔ ہبہ نے بنا اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت نوٹ کی۔ اس والیہ نے کہا اسے دیکھا تھا، بہت عرصہ دور رہا ہوں یہاں، بہت عرصہ درد رہا یہاں، اپنے گداز ہونٹوں سے اس درد کی تشفی کر دو۔ حازم ہمار آلودہ لہجے میں بولتا ہبہ کو اپنی باہوں میں جکڑتا بولتا اس کا چہرہ لال انگارا کر گیا تھا۔ حازم نے ایک دم بدلتے تیور دیکھ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ لیکن مجھے ابھی آپ سے معافی مانگنی ہے۔ ہبہ نے اس کی جسارتوں پر باندھنے کی کوشش کرتے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ ٹھیک طریقے سے معافی مانگنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں ایس پی صاحبہ، جو آپ کو بالکل بھی نہیں آتا۔ حازم اس کو کھسکتا دیکھ واپس اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کے جارحانہ انداز پر ہبہ کھلکھلاتی واپس کے سینے میں جا سمائی تھی۔ ہجر کی لمبی مسافت طے کرتے آج آخرکار انہوں نے ایک دوسرے کو ساتھ پا لیا تھا۔ اب ان کے بیچ نہ کوئی نفرت کی دیوار باقی تھی، نہ کسی قسم کی بدگمانی یا گلٹ۔ آخر میں بچی تھی وہ دونوں کی ایک دوسرے کے لیے لازوال محبت جسے بڑے سے بڑا طوفان بھی ختم نہیں کر پایا تھا۔ تاریکی میں ڈوبے افندی مینشن کو ایک بار پھر سے روشن کیا گیا تھا، جہاں شاہباز اسکندر اب اپنی پری کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ پریسا گہری نیند میں تھی جب اس کے کانوں سے فون کی آواز ٹکرائی تھی۔ پریسا نے آنکھیں موندے ہاتھ بھاگا فون اٹھاتے کان سے لگایا تھا۔ وہ بولی کچھ نہیں تھی، فون کان سے لگا ایسے ہی سوئی رہی تھی جب دوسری جانب سے اسے گلشیر بائی کی سہمی سی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پٹ پا کر گئی تھی۔ پریسا یہ جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس، ماتھے پر دنیا جہاں کے بل ڈالے غصے بڑی سادی نگاہیں گاڑے ہم سب سے صبح کے 4 بجے آپ کا فیوریٹ کیک بنوا رہا ہے، یہ شخص کہیں آپ کا ہسبینڈ تو نہیں؟ نے آنکھیں کھول کر اپنے دائیں جانب پڑے خالی بیڈ کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے برآمد ہوتی ہنسی گلشیر کو مزید حیران کر گئی تھی۔ اسے یہ دونوں میاں بیوی پاگل لگے تھے۔ جی وہ میرے ہسبینڈ ہیں گل بائی، میں اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ میرے ہسبینڈ جو کہہ رہے ہیں وہ آرام سے مان لیں۔ پریسا ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے فون بند کرتی کھل کر مسکرائی تھی۔
شاہباز کا کہنا تھا کہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ گزری رات اس نے شاہباز کو تنگ کرنے کے لیے اسے صبح صبح گل بہار بیکری کا فریش اور عین اس کے پسند کے مطابق کیک لانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شاہباز اب تک جتنا اسے ستا چکا تھا، اب اس سے نہریں اٹھوانے کی باری پریسا گئی تھی، کیونکہ پہلی ملاقات میں اس کا کیک نہایت بے دردی سے توڑ چکا تھا۔ یہ اسی کی سزا تھی، مگر پریسا نے سب سے مذاق میں کہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا وحشی اس کی مذاق میں کہیں بات بھی پوری کرنے صبح صبح ہی نکل پڑے گا۔ پریسا کے لب اس کی بے پناہ محبت کا تصور کرتے دلکشی سے مسکرا دیے تھے۔ شاہباز سے ہونے میں پہلے ملاقات کو وہ اپنی زندگی کا سب سے برا دن اور حادثہ تصور کرتی تھی، مگر اب اسے وہ دن، وہ لمحے اپنی زندگی کے سب سے خوش بہتی بڑے لگ رہے تھے۔ جس کے بعد شاہباز سکندر جیسے بظاہر چٹان جیسے سخت مگر دل کے انتہائی پیارے انسان کو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ پریسا جو اس کے خیالوں میں ڈوبی ہوتی، دروازے پر ہوتی آہٹ پر وہ ایک دم الرٹ ہوتی، آنکھیں مجھے واپس سے سوتی بن گئی تھی، کیونکہ کیک لانے کے فرمائش کے بدلے جو فرمائش وہ اس سے کرنے لگا تھا، پریسا کا وہ سوچتے ہی دل بری طرح سے زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ آنکھیں مجھے سار تکیے پر رکھے کر بیٹھ کے بعد لیٹی ہوئی تھی، اس کا ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھا تھا جبکہ دوسرا تکیے کے قریب نیچے پڑا تھا۔ شاہباز اس کی دمکتی دودھیا شفاف رنگت اور لال بٹے چھوٹی سی ناک پر والہانہ نگاہیں جمائے اس کے قریب آیا تھا۔ پریسا کے قریب بیٹھ کر دونوں ہتھیلیاں اس کے دائیں بائیں ٹھکاتے وہ اس کی جانب جھکا تھا اور اپنے دہکتے لب پریسا کی ٹھنڈی پڑتی پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ پریسا آنکھیں موندے رہی تھی، مگر وہ بھول چکی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص بلیک سٹار تھا جسے وہ کسی قیمت پر چکمہ نہیں دے سکتی تھی۔ پریسا کی لرزی بلکہ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہونٹ اور اس کی قربت کے احساس سے ہولے ہولے لرزتا وجود شاہباز کو اچھے سے باور کروا گیا تھا کہ اس کی یہ نازک سی پری اسے بچنے کے لیے نیند کے آغوش میں پناہ لے رہی تھی۔ صبح بخیر پریسا، شاہباز سکندر، میں تمہاری دی ڈیمانڈ پوری کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ شاہباز نے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا تھا، اس کی جسارت پر پریسا کا رنگ بالکل لال ہو چکا تھا، مگر آنکھیں اس نے اب بھی نہیں کھولی تھی۔ تم مجھے ہر روپ میں بہت پیاری لگتی ہو، اور سوتے ہوئے تو سب سے زیادہ تمہیں دیکھ کر دل کرتا ہے۔ شاہباز نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی جب پریسا اس کی بات سے گھبرا کر آنکھیں کھول گئی تھی۔ شاہباز اسے دونوں کلائیوں سے تھامتے اسے اپنے مقابل بٹھا گیا تھا۔ گل بہار بیکرز کا کیک تیار ہے۔ شاہباز نے اس کے چہرے پر گیلی بالوں کے لٹے کانوں کے پیچھے عرض سے اسے اپنی شرط یاد دلائی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ پریسا نے اس کی جانب دیکھتے بولند پانی سے پوچھا تھا۔ تم بول رہی ہو میں بلیک سٹار ہوں جس کی دہشت سے ایک دنیا کانپتی ہے۔ شاہباز نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا تھا، جو اس کی اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھنے کے بعد اب اسے ذرا سا بھی خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، مگر شاہباز کا سنجیدگی اور غصے بھرا انداز اس کے سانسیں تیز کر دیتا تھا۔ اور بے ہوش ہونا تو جیسے اب بھی عام سی بات ہی، میں بلیک سٹار کی بیوی ہوں، تم بھی بول رہی ہو شاہباز سکندر، شاید تم نے اس دن فیصل بخشی کی طاقت غور سے نہیں دیکھی تھی۔ پریسا نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں پڑا اسی کا بستر نکالتے اسے خوفزدہ کرنا چاہا تھا، جب شاہباز اس کی پسٹل والا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ وہ سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ میں کچھ نہیں بولا اور نہ اتنی آسانی سے تمہیں بھولنے دوں گا کہ تم نے مجھے کیا دینا تھا۔ شاہباز اسے باتوں میں ادھر ادھر گھماتے دیکھ اسے ٹھیک ٹریکر پر لاتے بولا تھا۔ وہ اس وقت اس کی گود میں تھی اور شاہباز پوری طرح اس سے جھکا ہوا تھا۔ وحشی انسان! شاہباز نے اپنی بڑی ہوئی شیب اس کے کان سے رگڑی تھی، جس پر پریسا اس کے بال پکڑے چلائی تھی۔ آئی لو یو مائی لو، بہت شکریہ میری بے رنگ اور بے رونق زندگی میں شامل ہونے اور اس میں خوشیوں کے رنگ بھرنے کے لیے، بہت شکریہ۔ شاہباز اسے اپنے سینے میں بینچے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی والہانہ محبت کے اظہار پر پریسا کھل کر مسکرا دی تھی۔ میں بھی آپ کو بہت چاہتی ہوں میرے وحشی درندے، بس میرے سامنے دوبارہ وحشی مت بننا ورنہ۔ کان کے قریب ہونٹ لے جاتے بولی تھی، ورنہ تم نے پھر سے بے ہوش ہو جانا ہے۔ آئی نو تمہارا یہ وحشی درندہ بہت پہلے سے تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، جسے خوفناک کتوں سے نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ شاہباز کی وہ حرکت اب بھی نہیں بھول پایا تھا جب وہ کتوں کی بجائے اسے دیکھ کر بے ہوش ہوئی تھی۔ شاہباز اپنی بات مکمل کرتے جھکا تھا، اس کے مسکراتے گداز لبوں کی ہنسی چوندے اس کے دل فریب چہرے پر اپنی محبت کے پھول کھلاتا پریسا فندی کو اپنی جنونی محبت کی وادیوں میں اپنے سانگ لے گیا تھا۔ باہر کھلتے پھولوں کی طرح ان کی زندگی میں بھی خوشیوں کی بہاریں اتر آئی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کی سنگت میں بے پناہ ہوش سے بلیک سٹار کی دوستی اور ساتھ اب بھی ویسے ہی قائم اور دائم تھا اور آگے بھی رہنے والا تھا، بلکہ اب وہ مزید مضبوط ہو چکے تھے کیونکہ اب ان کے ساتھ ان کے دو پاورفل ایس پیز بھی شامل ہو چکے تھے۔ مریم نے کال کوٹھی میں ہی خودکشی کر کے اپنی جان لے لی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے ہمدان کو چاہا تھا، مگر اس نے ہمدان کو حاصل کرنے کے لیے سیدھا راستہ نہیں اپنایا تھا۔ اس کے ناجائز کاموں اور غلط لوگوں کی سنگت نے اسے حرام موت مرنے کی نوبت تک پہنچا دیا تھا۔
ہمیشہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، مریم کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ شہباز افندی، شوکت افندی اور سفیان افندی کو تاعمر سزائے بامشقت سنا دی گئی تھی، جس کی کوئی معافی اور ضمانت نہیں تھی۔ شہباز افندی کا پورا خاندان سڑک پر آ گیا تھا، مگر پولیس جیسے نرم وہ انسان یہ نہیں دیکھ پائی تھی، اس لیے اس کی حالت شاوید نے ان پاکستان قدر کچی آبادی میں ایک چاند کمروں والا چھوٹا سا گھر انہیں سر چھپانے کے لیے دلوا دیا تھا، کیونکہ شاوید نے ان سے جیسے ہی اپنی ساری دولت جائیداد چھینی، اس کے بعد ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ جو بچی کچی سیونگ تھی وہ ان لوگوں کی رہائی کے لیے کیے گئے وکیل کو دے چکے تھے۔ وہ سب پولیس کو استعمال کرنے میں شامل تھے۔ آج ان سب کو ان کے انجام تک پہنچاتے شاوید بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے اپنی ماں کے آنسو اور باپ کی بے بسی کا بدلہ لے لیا تھا، کیونکہ اصلیت سامنے آنے کے بعد اب پوری دنیا اب شہباز افندی اس کے گھر والوں پر تھوک رہی تھی۔ بلیک سٹار نے اقبال کیانی جیسے پسند اور ملک پرست لوگوں کے ہاتھ میں کی قسم کھائی تھی، جس پر وہ پوری طرح کاربند تھے۔ اقبال کیانی کو اس کے انجام تک پہنچا کر انہوں نے اپنے تمام دشمنوں پر واضح کر دیا تھا کہ بلیک سٹار سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج صبا اور جنید کی منگنی تھی، جس کا اہتمام اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ لڑائی سے چھوٹے ہونے والی ان دونوں کی کہانی محبت میں کب بدلی تھی، وہ خود بھی نہیں جان پائے تھے۔ خوشیوں کی محفل عروج پر تھی، جہاں ہر دوسرا چہرہ اپنے ہمسفر کے سنگ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کالی رات میں چمکتا چاند ان سب کی مسکراہٹ کو ایسے ہی تعمیر قائم رہنے کی دعا دیتے سیاہ بادلوں میں جا چھپا تھا۔